مولا حسن کا یہ وہ فرزند ہے کہ جو 7 شعبان کو دنیا میں آیا۔ آج کا دن ہم سب کے لیے بہت بڑا دن تھا۔ دعائیں مانگنے کے لیے ان لڑکیوں کو بول رہا، ان ماؤں کو بول رہا کہ جن کی لڑکیوں کا رشتہ نہیں ہے یا لڑکوں کا رشتہ نہیں، شہزادے قاسم کا واسطہ دے، اور شہزادے قاسم کی اگر کوئی نظر کرے، ابھی بھی موقع ہے آپ کو، گھر میں بھی آج بھی دے سکتے، کل بھی دے سکتے، کوئی مشکل نہیں، نظر کبھی بھی دے سکتے۔ نیت کرو کہ میں شہزادے قاسم کی نظر کروں گا۔ بہت سمپل ہے، بہت سمپل ہے، فروٹس پہ دے دو، گھر میں ایک سفرہ بچھاؤ، فروٹس رکھو، پروردگار اگر میری لڑکی کا بہترین رشتہ ہو، میرے لڑکے کے لیے بہترین رشتہ ہو تو میں یہ نظر کروں۔ اس کے بعد ہیپی میرڈ لائف کے لیے بھی یہ نظر بہت اچھی، ان فیملیز کو بولو کہ شہزادے قاسم کا واسطہ دے کر دعا کرنا، نظر کرو گھر میں اور دعا کرو کہ اللہ میری ہیپی میرڈ لائف ہو جائے، شہزادے قاسم کا واسطہ دے۔ یہ اتنا بڑا واسطہ ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ سلوات پڑھ کے اور شعبان میں سلوات کا بے انتہا ثواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبط اکبر کے اس فرزند سے جب شب عاشور مولا حسین نے پوچھا تھا کہ میرے لال موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو شہزادے نے کہا کہ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ سویٹنس آف موت، شہزادے نے بتایا کہ موت کتنی میٹھی ہو سکتی، ہنی سے زیادہ میٹھی کل کے دن موت ہے۔ تو یہ کلیئر میسیج دے دیا کہ جس کے دلوں میں حسین کی محبت ہوگی، مولا حسین کی محبت ہوگی، اس کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اتنی میٹھی ہے کہ شہد بھی اس کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ تو شہزادہ ایک عظیم شخصیت کا نام ہے، کربلا میں سن 13 سے 15 برس ہے تاریخ میں، اتنے کم سن شہزادے لیکن اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ مولا حسن کے بیٹے ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے، سبط اکبر کے لال ہیں، اتنے حسین، اتنے خوبصورت شہزادہ کہ جب میدان میں جا رہے تھے تو مولا حسین نے ایک ہلکا سا باریک سا کپڑا آپ کے چہرے پہ ڈال دیا کہ چہرہ کوئی نہ دیکھے۔ کیوں؟ ایک باپ کی محبت، ایک چچا کی محبت کہ کہیں میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے۔ لیکن جب جنگ لڑ رہے تھے آپ تو ہوا سے کپڑا ہٹ رہا تھا چہرے سے، تو دشمن پکار کے بول رہا تھا کہ کتنا حسین ہے۔ آپ سوچو کہ قاسم اتنے حسین ہے تو امام حسن کے حسن کا کیا عالم ہوگا، کیا کتنے حسین میرا مولا حسن ہوگا۔ مولا حسن کا یہ وہ فرزند ہے کہ جو 7 شعبان کو دنیا میں آیا۔ آج کا دن ہم سب کے لیے بہت بڑا دن تھا۔ دعائیں مانگنے کے لیے ان لڑکیوں کو بول رہا، ان ماؤں کو بول رہا کہ جن کی لڑکیوں کا رشتہ نہیں ہے یا لڑکوں کا رشتہ نہیں، شہزادے قاسم کا واسطہ دے کے، اور شہزادے قاسم کی اگر کوئی نظر کرے، ابھی بھی موقع ہے آپ کو، گھر میں بھی آج بھی دے سکتے، کل بھی دے سکتے، کوئی مشکل نہیں، نظر کبھی بھی دے سکتے۔ نیت کرو کہ میں شہزادے قاسم کی نظر کروں گا۔ بہت سمپل ہے، بہت سمپل ہے، فروٹس پہ دے دو، گھر میں ایک سفرہ بچھاؤ، فروٹس رکھو، 11 مرتبہ سلوات پڑھنا، 11 ٹائمز، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل، 3 مرتبہ سورہ کوثر اور 1 آیت الکرسی، اور آخر میں 5 مرتبہ سلوات پڑھ کے شہزادے قاسم کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا، مولا حسن اور بی بی ام فروہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا، مادر امام شہزادے قاسم، ہدیہ کر کے دعا کرو گے پروردگار اگر میری لڑکی کا بہترین رشتہ ہو، میرے لڑکے کے لیے بہترین رشتہ ہو تو میں یہ نظر کروں گی۔ اس کے بعد ہیپی میرڈ لائف کے لیے بھی یہ نظر بہت اچھی ہے، ان فیملیز کو بول رہا کہ شہزادے قاسم کا واسطہ دے کر دعا کرنا، نظر کرو گھر میں اور دعا کرو کہ اللہ میری ہیپی میرڈ لائف ہو جائے، شہزادے قاسم کا واسطہ دیجیے۔ یہ اتنا بڑا واسطہ ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ میں صرف وہ چیزیں بول رہا اس لیے کہ کوئی مصائب کے جملے نہیں آنا، اسی لیے میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا۔ تو نظر شہزادے قاسم کی دینا، اور کم از کم آج سلوات پڑھ کے اور شعبان میں سلوات کا بے انتہا ثواب ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ شعبان میں کم از کم میں منیمم بول رہا ہوں 1000 مرتبہ کی روایت بھی ہے کہ روز 1000 مرتبہ پڑھو. اس کا فائدہ منیمم آپ 100 مرتبہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اس لیے کہ شعبان اللہ کے رسول کا مہینہ، سرکار کا مہینہ، اور سرکار کو سب سے زیادہ پسند جب اس کے چاہنے والے سلوات پڑھ کے ان کو ہدیہ کرتے ہیں. تو ایک تسبیح سلوات کی آج آپ بیٹھ کے مجھے سن رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے آپ سلوات پڑھتے رہو، 100 ٹائمز ہو جائے، 200 مرتبہ، جتنی دفعہ ہو جائے. جہاں پہ بھی آپ بیٹھ کے میری تقریر سن رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے، کوئی مشکل نہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سلوات پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج، سلوات پڑھتے ہو. جتنی دفعہ ہوا آپ سرکار کو ہدیہ کرو. شعبان کا شہزاد قاسم کو پہلے ہدیہ کرو 7 شعبان کی، اور اس کے بعد مولا حسن اور بی بی ام فروا کو ضرور کرنا، مادر شہزاد قاسم. اور امام حسن علیہ السلام سے آپ مبارکباد دے کے آج کے دن کا صدقہ مانگو. آج کے دن کا شعبان کا، آج آدھی شعبان ہو گیا، کوارٹر شعبان ہو گیا، 15 شعبان سے پہلے آپ مانگو اور بولو کہ شہزاد قاسم کا واسطہ مولا حسن آپ میری یہ دعا پورا کرو. اس لیے کہ دوستو یہ دن چلے جائیں گے. اب 11 کو شہزاد علی اکبر ہے، پھر 15 کی پیک ہے، شعبان کا پیک آ گیا، پھر 15 کو کہ جب سرکار کی ولادت ہوگی. جتنی کثرت سے سلوات شعبان کی سلوات پڑھ سکتے، کثرت سے سلوات پڑھو، سلوات پڑھ کے ہدیہ کرو. آئندہ 14 شعبان 14 شعبان گزر جائے تو میں تھوڑا سا 14 شعبان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس رات کے انتہا سے زیادہ عظیم رات آ رہی شعبان کی، وہ پیک ہے شعبان کا. پہلی شعبان کو شہزادی زینب سے شروع ہوا، مولا حسین، مولا عباس، چوتھے بیمار کربلا، پھر جناب قاسم، پھر جناب علی اکبر، اور پھر زمانے کا امام. اس کے بعد پھر کوئی ولادت نہیں ہے، پھر سیدھا رمضان ہے. تو 14 شعبان ہمارے پاس ایک تصور ہے کہ مردوں کی عید ہے. دوستو آج ہم یہ جشن کر رہے ایصال ثواب کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے مردوں کے لیے. کتنے مرحومین کو فائدہ پہنچا ہوگا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ملینز کی تعداد میں اس وقت آپ کو لوگ دعا دے رہے ہوں گے. وہ لوگ کہ جب اس دنیا سے چلے گئے، وہ لوگ جو کل تک آپ کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، وہ آپ کے ماں باپ، وہ آپ کے پیرنٹس، وہ آپ کے خاندان والے، وہ آپ کے دوست جو ساتھ رہتے تھے لیکن اب آپ کے ساتھ نہیں، وہ منو خاک کے نیچے ہے. تو ان کو جو آپ فائدہ پہنچا رہے یہ مجلس کر کے یا جشن، ہم بڑے آسانی کے ساتھ یہ زندگی گزار کے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہی ہماری لائف ہے، یہی ہمارا سٹرگل. دیکھیں جو آپ کا سٹرگل ہوتا دن بھر کا، اس سٹرگل کو ختم کرنے کے لیے یہ ایصال ثواب بہترین ہے. اس لیے کہ ہمارے سٹرگل میں اتنے آبسٹیکلز ہیں، اتنی رکاوٹیں ہیں. زندگی میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے ہر چیز واک تھرو ہو. رکاوٹ آنا ہے، آتی ہے رکاوٹ، لیکن اتنی رکاوٹ، اتنی آبسٹیکل جو ہماری لائف میں ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اچھا رکاوٹوں میں پیس کا بھی معاملہ ہے. سکون ختم ہو گیا آج کے دور میں، سکون پیس کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی شخص یہ نہیں بولتا کہ میں بڑے آرام کے ساتھ ہوں، سکون کے ساتھ ہوں. اس لیے کہ کوئی نہ کوئی پریشانی آتی جاتی ہے. تو ساری ان چیزوں کے رکاوٹوں کو دور کر کے ثواب زیادہ سے زیادہ لینے کے لیے یہ ایصال ثواب ہے کہ جتنا آپ، اس لیے کہ آج ہم کو سکون نہیں ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس بالکل سکون نہیں ہے، لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو مر گئے ان کو سکون ہے؟ ہم کو نہیں معلوم کہ کتنے لوگ وہاں سکون میں ہیں اور کتنے لوگ آرام کے ساتھ ہیں، کتنے لوگ تکلیف میں ہیں. آپ کو معلوم کہ سکون وہاں پہ بھی کیسا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے، کوئی مومن کا انتقال ہوتا، غور سے سنو، کوئی مومن کا انتقال ہوتا، اس کی روح گئی برزخ میں، وادی السلام میں. وادی السلام میں جو مثال کے طور پہ آپ کے والد، آپ کی والدہ، وہ لوگ وہاں پہنچے. جیسے ہی پہنچے جو پرانے وہاں پہلے سے جو لوگ وہاں پر ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے فیملی ممبر جو پہلے سے وہاں ہیں، تو یہ لوگ جو پہنچتے لندن میں دفن ہوئے، حساب کتاب ہوا اور چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ وادی السلام. دعا یہی ہے کہ مولا کے پاس وادی السلام میں جائے انشاءاللہ. وہاں چلے گئے. جانے کے بعد
جانے کے بعد اب وہاں جب خاندان والوں کے ساتھ مومنین کے ساتھ ملاقات ہوتی اس دنیا سے آنے والوں کی، تو وہاں لوگ پوچھتے، رشتہ دار پوچھتے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار کیسا ہے، فلاں ہمارا بھائی کیسا ہے، فلاں ہماری بہن کیسی ہے. تو اس وقت وہ بولتے نہیں وہ ٹھیک ہے، دنیا میں ٹھیک ہے. تو یہ لوگ خوش ہو جاتے کہ چلو ابھی زندگی ہے ان کی، چل رہا. اگر یہ لوگ یہ بولے کہ نہیں ان کا تو انتقال ہو گیا، تو وہ لوگ فوراً افسوس کرتے کہ انتقال ہو گیا اور یہاں پر نہیں ہے، تو پھر کہاں گئے؟ وادی برود چلے گئے، وادی برود. تو وہاں پہ بھی سکون نہیں ہے. تو اگر جب بولتے ہیں کہ انتقال ہوا اتنے دن ہو گئے، تو دعا کرتے ہیں وہاں پہ کہ پروردگار اس پر رحم کر. تو میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذہن میں مت رکھو کہ اگر if you don't do anything، اگر تم کچھ نہیں کرو گے، تم صرف اپنے لیے زندہ رہو گے تو کوئی فائدہ نہیں. کچھ نہیں کر سکتے، سلوات تو پڑھ سکتے نا، زیارت حاجی امام حسین پڑھے ہوں گے آپ، اور شہزادہ قاسم کو ہدیہ کرنا. تو دعا کرو کہ یہ ایصال ثواب. تو آپ جب ایصال ثواب کرتے تو وادی السلام میں جو لوگ ہیں وہ کاؤنٹلیس ہیں. میں اتنی بڑی بات بولوں، کاؤنٹلیس ہے. وہ صرف معصوم کو معلوم ہے کہ کتنے ہیں، ہم کو نہیں معلوم. کب سے نبی آدم کے زمانے سے جتنے مولا کے چاہنے والے، اللہ کے چاہنے والے، 1,24,000 نبیوں کے زمانے کے سارے جو نیک روح ہے، نیک روح ہے، غور سے سنو میرے جملے، نیک روح ہے جس کو اللہ نے بخش دیا، وہ ہے وادی السلام کے اندر. تو وہ سارے کے سارے کے لیے جب آپ یہاں ایصال ثواب یہ کر رہے ہیں، یہ جشن کر رہے ہیں، اور جشن کے بعد آپ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں یا مجلس کر رہے ہیں، مجلس کر کے گریہ کر کے ان کو ہدیہ بھیج رہے ہیں، تو یہ سارا ان کو وہاں پہنچ رہا. جب وہ پہنچ رہا تو وہ تمہارے حق میں دعا دے رہے. اور اگر وہاں کوئی پریشان ہے، وادی برود میں کوئی چلا گیا، تو وہاں پہ اس کو بھی یہ ایصال ثواب ہے. وادی برود سے اپنے رشتہ داروں کو لانے کے لیے بہترین راستہ ایصال ثواب کا. اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں. تم ایصال ثواب کرو گے تو اللہ کا کرم ہوگا، معصومین کا کرم ہوگا. ہم کو نہیں مان. تو میں یہی بول رہا کہ ایصال ثواب کے لیے آگے بڑھو. میں یہی بول رہا کہ اعمال کرو. شعبان کا مہینہ گزر جائے گا، اتنی بڑی تاریخیں گزر گئی. مولا حسین کی ولادت گزر گئی، کیا کچھ ملا؟ کوئی دعائیں قبول ہوئی یا کوئی کام کیا؟ کیا حسین کے نام پہ کسی کو کچھ دیا یا مولا عباس کے نام پہ کسی کو کچھ دیا؟ شعبان گزر جائے گا، بعد میں ریگریٹ کرو گے. 1.5 مہینہ آلریڈی ہو گیا، رجب تو چلا گیا، اب شعبان کا رہے، اب لاسٹ اب رمضان آ گیا. اس کے بعد پھر سال بھر سٹرگل ہے. آئندہ سال کا پورا بجٹ اگر بنانا ہے تو یہ 14 شعبان کی رات کو کرنا. 14 شعبان کو، اس سے پہلے میں نہیں آؤں گا آپ کے سامنے، اس لیے کہ 15 شعبان ہی کی محفل پڑھوں گا. تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ 14 شعبان کو کریں کیا. what you have to do on 14 شعبان night، بہترین کپڑے پہن کر، بڑی اچھی ڈریسنگ کر کے، کہ میں صرف گھر میں بیٹھوں یا جاؤں اور آؤں. نو، وہ رات تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے. ابھی سے پریپریشن کرو 14 شعبان کا، کہ تم کوئی کام ایسا کرو 14 شعبان. پہلا کام صدقہ اس رات میں دینا ہے، چیریٹی کرنا ہے. میں چیریٹی 1 لاکھ کی بھی ہوتی، چیریٹی 1 پاؤنڈ کی بھی ہوتی، لیکن اس رات کی چیریٹی از ویری 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 امپورٹنٹ. اتنی امپورٹنٹ کہ وہ رات اگر تم نے پالی تو اس رات کو تمہارا آئندہ سال تک سارے وہ جو رکاوٹیں ہیں، جو رزق رکا ہوا ہے، وہ سارے کے سارے مل جائیں گے. ہر پریشانی سے بچو گے، زندگی ملے گی. اور اس رات کو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچ، وہ مردوں کی عیدی کہا گیا. یہ کہا گیا کہ اس رات کو عید کر دو، مرحومین کو یاد کر کے. اتنا یاد کرو. اس رات کیا کچھ اعمال میں آپ کو جو ریگولر اعمال ہیں 14 شعبان کے، وہ تو میں نہیں دے رہا، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز اور دوسرے جو چیزیں پڑھنا ہے. اس رات میں سب سے امپورٹنٹ چیز زیارت امام حسین ہے. اور انشاءاللہ میں کربلا محلہ میں رہوں گا. میں سنڈے آئی ایم لیونگ آن 10th فار کربلا محلہ. انشاءاللہ میں آپ سب کے حق میں دعا کروں گا کہ مولا جو نہیں آیا، مولا ان سب کو بلاؤ. یہ
بہت امپورٹنٹ زیارت ہے مولا حسین کی. میں یہ نہیں بولتا کہ دوسری زیارت امپورٹنٹ نہیں، کربلا جب جائیں گے وہ امپورٹنٹ ہے. 3 مخصوصیوں میں سے کربلا مولا کی 3 مخصوصیت، اربعین حسین ہے، روز عرفہ ہے، اور نیمہ شعبان. نیمہ شعبان کی اتنی امپورٹنٹ زیارت ہے، اتنی امپورٹنٹ کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ پورا چاہنے والے سب بیٹھے ہوئے، مولا کہتے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو کہ کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ نبی آدم سے لے کے خاتم تک، میرے جد تک 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرو، ملاقات کرو، ہاتھ ملاؤ، شیک ہینڈ کرو. تو چاہنے والوں نے کہا مولا نبی آدم کا زمانہ ہزاروں سال پرانا ہے، وہ نبی آدم سے لے کے آج تک آپ کے جد کو بھی دنیا سے جا کے 100-150 سال ہو گئے، ہم ہاتھ کیسے ملائیں گے، مصافحہ کیسے کریں گے؟ تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے کہ میرے 1,24,000 نبیوں کی زیارت کرو، مصافحہ کرو، ہاتھ ملاؤ، تو تم نیمہ شعبان میں 14 شعبان کی رات میرے جد کی زیارت کو جاؤ، کربلا مولا. اللہ ہم سب کو نصیب کرے، نصیب کرے. تو چاہنے والوں نے کہا کہ مولا موقع ملا تو جائیں گے، اگر موقع نہیں ملا تو پھر ہم کیا یہ فضیلت سے ہم محروم رہیں گے؟ تو آپ نے کہا نہیں، وہ کرم پروردگار ہے، وہ کریم پروردگار کا کرم ہے، کرم ہے، کرم ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں، موقع ملا تو تم جاؤ، ادروائز اپنے گھر میں، اپنے فلیٹ پہ، مثال دے رہا، اپنے گھر میں نیمہ شعبان میں جب تم اعمال کرو، اس اعمال میں آدھی رات کو تم میرے جد کی زیارت پڑھو، زیارت امام حسین پڑھو، اللہ وہی اجر دے گا. کہا کہ یہ سارے نے، پلیز اب جملے غور سے سنو، اور جو جا رہا کربلا مولا وہ بھی سنے. نبی آدم سے لے کے خاتم تک، سرکار تک، دوستوں میں بہت آسانی سے پڑھ رہا اور آپ آسانی سے سن رہے. آپ سوچو کہ پورے اولی العزم نبی، اولی العزم رسول، 313 رسول، اولی العزم پیغمبر، اور سب سے پہلی چیز ہمارے سرکار اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ انشاءاللہ آپ ان سرکار سے ہاتھ ملا رہے ہیں، آپ نے ہاتھ کا مصافحہ کر، کتنی بڑی بات. تو کہا یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو اب سنو، چھٹے امام کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے کہ نیمہ شعبان میں سارے نبی کربلا مولا آتے ہیں اور آ کر مولا حسین کی زیارت کرتے ہیں، اور زیارت کو آتے ہیں، اور جب زیارت کرنے کے بعد جب جتنے زائرین ہوتے مولا حسین کے پاس، جتنے کربلا میں زائرین ہوتے، ان سب سے ہم